السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 59۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورت کا غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہیں ملتا مگر تیسرا شیطان موجود رہتا ہے۔ ایسی حالت میں دونوں کی شہوت میں ابھار پیدا کرتا ہے اور دلوں میں گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب نہ بھی ہو سکے تو کسی تیسرے کو بہکاتا ہے کہ ان پر تہمت لگائے۔ اس لیے غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر حسن بصری جیسا استاد ہو اور رابعہ بصریہ جیسی شاگردہ ہو اور دونوں تنہائی میں قرآن پڑھ رہے ہوں تو بھی شیطان کوشش کرے گا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی طرف مائل کرے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر بوسیدہ ہڈیاں ایک دوسرے کے قریب رکھ دی جائیں تو وہ بھی اکٹھا ہونے کی کوشش کریں گی، یعنی بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت بھی زنا کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کا خیال رکھو کہ یہ ٹیوشن اور ٹینشن، یہ دو جملے یاد رکھنا۔ ٹیوشن پڑھانے والے بھی اللہ سے ڈریں اور ٹیوشن پڑھنے والیاں بھی اللہ سے ڈریں۔ میں تو کہتا ہوں اپنے پیر کے ساتھ بھی معاملہ، کسی سے بیعت ہیں آپ اور وہ آپ کا پیر ہے، آپ کی رہبری کر رہا ہے، لیکن شریعت کا جو قانون ہے شریعت کا قانون ہے، اس سے بھی تنہائی میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے شوہر کے ذریعے سے بات پہنچاؤ، اپنے بھائی کے ذریعے سے بات پہنچاؤ، اپنے بیٹے کے ذریعے سے بات پہنچاؤ، کوئی واسطے سے بات پہنچاؤ، براہ راست بات مت کرو۔ حضرت خلافت فاروق میں ایک قصہ ہوا تھا، ایک شخص کسی جگہ سے گزرا تو اس نے ایک مرد اور عورت کے آپس میں نرم گفتگو کرتے سنا۔ معلوم کرنے سے پتا چلا کہ وہ آپس میں غیر محرم تھے۔ اس شخص نے مرد کے سر پر اس زور سے کوئی چیز ماری کہ سر پھٹ گیا۔ جب مقدمہ حضرت عمر کے پاس پہنچا تو انہوں نے سر پھاڑنے والے شخص کو کوئی سزا نہ دی، چھوڑ دیا اور یہ کہا تو نے بہت اچھا کام کیا۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، اس طرح سختی سے شر اور برائی کے بیچ کو ہی ختم کر دینا چاہیے تاکہ دوسرے اس سے عبرت پکڑیں۔ اس لیے آج کل ہمارے ماحول میں ٹیوشن کا ماحول بہت بڑھ رہا ہے، بے انتہا اچھے اچھے علماء جا رہے ہیں گھروں میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے۔ یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ ہاں، پڑھانا ہے پردے کے ساتھ پڑھائیے، ماں اس لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہو، پردہ ہو، باپ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہو اور باقاعدہ حجاب ہو، باقاعدہ پردہ ہو، پھر آپ جو ہے پڑھائیے، تو حرج کی بات نہیں۔ لیکن لڑکی سامنے بیٹھی ہے، حضرت سامنے بیٹھے ہیں اور یہ قرآن پڑھا رہے ہیں اور پتہ نہیں دل کے اندر شیطان کیا کیا چیزیں پیدا کر رہا ہے، پھر آپس میں ایک دوسرے کو موبائل نمبر دے دیتے ہیں کہ اگر آپ کا موبائل نمبر دے دو میں کبھی نہیں آؤں گا، مشغول رہوں گا تو فون کر کے کہہ دوں گا آج ذرا میں بیزی ہوں، ہاں میرا موبائل لے لو، اور پھر یہ بھی دے دیتی ہے وہ بھی دے دیتے ہیں اور آپس میں بات سے بات بڑھتی رہتی ہے۔ ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، یہ سب زنا کے دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دروازوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ لا تقربوا الزنا کہا گیا ہے، زنا کے قریب مت جاؤ۔ میں انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو کئی پارٹ اس کے بیان کروں گا، اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے میں نے چیزیں دیکھی ہیں، اپنی آنکھوں سے۔ حرم شریف میں لڑکے آتے ہیں اور لڑکیوں کو کہتے ہیں فلاں گیٹ پر کھڑا ہوا ملوں گا، لڑکی کہتی ہے فلاں دروازے پر ملوں گی۔ یہ سارے کے سارے اب زنا کے دروازے ہیں، اسے بند کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کل تو حرم کے دروازے ہی بند ہو گئے، اس میں ملاقاتیں ہی بند ہو گئی۔ اب جب حرم کے دروازے بند ہو گئے تو مال کے دروازے کھل گئے۔ میں مال میں فلاں چیز خریدنے کے لیے اتنے بج کر اتنے منٹ پر میں جو ہے فلاں مال میں آؤں گا تو بھی وہاں پہنچ جانا۔ اب یہ بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ بھی پہنچ جاتا ہے، اور وہاں جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں، خریدتے کچھ نہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا فوٹو کھینچتے رہتے ہیں، پلان کرتے رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں زنا کے دروازے ہیں، اسے بند کرو۔
اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرمائے اور حرام بستروں سے اللہ اس امت کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔